بارے دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي مولده بمکہ وہجرته بطیبہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکر خدا اور رسول کے بعد اس ماہ رجب میں متولد ہونے والے عظیم ہستیوں کی ولادت کی مبارکبادی، بالخصوص 10 رجب المرجب کو جناب علی اصغر علیہ السلام اللہم صلی علی کی ولادت بسعادت کو ہم سب مل کر بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی کی خدمت میں اور اس کے بعد آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک تہنیت و مبارکبادی عرض کرتے ہیں. شب جمعہ ہے، سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس دین نے ہمیں ہر طرح کے ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کی بنسبت قدر اور منزلت کو بتایا ہے کہ انسان جب ایک سماج میں اور ایک معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے تو کس کا کیا حق ہے. یہ اسلام نے اور ہمارے دین نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک بچہ اپنے باپ کا احترام کرے گا اور کس طرح سے ایک بیٹی اپنی ماں کا احترام کرے. اور اسی طرح جہاں ان سارے رشتوں کی اہمیت کو بتایا گیا ہے وہیں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں پر مہربانی اور بچوں پر شفقت رکھیں.
بچوں کو مارنے کی بات جہاں آتی ہے تو آیت اللہ سستانی نے بھی یہ منع کیا ہے کہ آپ بچوں کو مارے نہیں، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اگر ماریں گے تو وہ سدھر جائیں گے، یا بچوں کو ماریں گے تو ہماری بات مان لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بچوں کو اگر سمجھا رہے ہیں تو ان کو پیار سے اور ان کو محبت سے سمجھائیں، بچوں کے اوپر شفقت رکھیں، بچوں کے اوپر مہربانی رکھیں۔ اور اسی لیے آج دنیا میں ہم دیکھیں تو جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں، اور سب کے سب اپنے بچوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں کہ جب بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں صبح کی تو بچوں سے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ محبت کر رہے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہو گیا نماز کا لیکن اٹھایا نہیں، تو اس کو محبت سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں بچوں سے، تو حقیقت میں بچوں سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام مقدم ہے۔ جب حکم اسلام آ گیا تو اگرچہ بچہ گہری نیند میں سو رہا ہو تو اس کو اٹھانا واجب ہے کہ اس کو اٹھائیں۔ یہاں پر ہم اسلام کو قربان کر دیتے ہیں، یہاں پر اسلام کو قربان نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں پر نیند کو قربان کرنا ضروری ہے کہ بچوں کے سامنے اگر کوئی ایسے سیریل دیکھ رہے ہیں یا ایسی کوئی چیز ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یا موبائل میں دیکھ رہے ہیں جس کو اسلام نے منع کیا ہے، میوزک منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا، اس کو بچے دیکھ رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روک دیں گے تو بچہ غصہ ہو جائے گا یا اس کے جذبات مجروح ہو جائیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اسلام ہر جگہ پر مقدم رکھا جاتا ہے کہ اسلام پہلے ہے، باقی ساری محبتیں اور سارے رشتے ناطے بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے اسلام ہے۔ اور اسی چیز کو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے دیے کہ 3 بیٹوں میں آپ نے، کیونکہ آپ کو اپنے باپ مولا علی سے اور جناب سیدہ فاطمہ جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، اور جتنی بیٹیاں اللہ نے دی سب کا نام فاطمہ۔ تو صرف ماں اور باپ کی محبت میں نہیں بلکہ علوی اور فاطمی کردار کو دیکھ کر کہ علوی کردار ایسا ہے کہ ضرورت ہے کہ آج اس نام کو رکھا جائے اور اس نام کو پھیلایا جائے کہ بچوں کا نام علی رکھیں، بیٹیاں ہوں تو ان کا نام فاطمہ رکھیں، کنیز فاطمہ رکھیں، اس طرح کے نام۔ تو مولا علی امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب سے بیٹے کا نام رکھا تھا علی اکبر، یعنی بڑا، سب سے بڑا علی۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی اصغر یعنی سب سے چھوٹا علی، اور اس لیے چوتھے امام کو کہتے ہیں علی اوسط یعنی درمیانی علی۔ تو یہ جناب علی اصغر آج ہم کو ذکر کرنا ہے، جناب علی اصغر کہ جو کربلا میں اگر دیکھیں تو جتنے بھی مجاہدین ہیں 72 میں، یہ سب سے چھوٹے ہیں، سب سے کم عمر ہے، سب سے چھوٹی عمر جناب علی اصغر کی ہے۔ آپ کی ولادت ایک روایت کے مطابق 10 رجب اور دوسری روایتوں کے مطابق 24 رجب کو بھی ولادت، سن 60 ہجری میں ولادت ہوئی، اور آپ کی شہادت عاشور کے دن 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی۔ تو کل 6 مہینے کی آپ کی زندگی ہے۔ لیکن اگر زندگی کو دیکھے، والد امام حسین علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ کا نام جناب ام رباب بنت عمرہ القیس ہے، تو عمر صرف 6 سال ہے، 6 مہینہ ہے، لیکن 6 مہینے کی اس مختصر سی حیات میں کام ایسے کیے ہیں کہ جو بڑے بڑے کربلا کے مجاہدوں نے جو کام کیے ہیں وہ 6 مہینے کے سن میں جناب علی اصغر نے کیے ہیں۔ بچہ بچہ تیرا ہر دور میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر دور میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ حیدری اور محمد والے محمد صلوات جناب علی اصغر کی عمر صرف 6 مہینے کا سن ہے۔ 6 مہینے کے سن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی ہمارے پاس کتابوں میں نہیں ملتی ہے کہ ان کی 6 مہینے کی زندگی میں کیا حالات اور واقعات رونما ہوئے، بلکہ صرف 2 دن ہمیں پوری زندگی میں نظر آتے ہیں جو سب سے اہم ہیں، وہ صرف 2 دن ہیں۔ ایک 28 رجب کی تاریخ
کہ جب آپ مدینے سے اپنے والد کے ساتھ نکل رہے تھے، اس وقت ذکر ملتا ہے جناب علی اصغر کا، یا اس وقت جب 10 محرم کو آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے؟ 2 ہی دن تو ملتا ہے نا، پوری زندگی میں آپ کی پوری زندگی نہیں ملتی، صرف 2 دن دکھائی دیتا ہے، 28 رجب اور 10 محرم، تو 2 دن پوری زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے ذات کیسی عالمی ذات ہے کہ اتنے ہزاروں کتابیں ان کی زندگی پر لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں نوحے لکھے جا چکے ہیں، ہزاروں منقبتیں لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں قصیدے لکھے جا چکے ہیں، ہزاروں مرثیے لکھے جا چکے ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے، لیکن آج بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، جبکہ پوری زندگی صرف 6 مہینے کی اور 2 دن ہیں جو سب سے ہائی لائٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ذات کا معجزہ ہے کہ یہ صرف 6 مہینے کے ہیں، لیکن ان کا لقب بھی باب الحوائج، باب الحوائج ہے صرف، اور یہ لقب ہمارا دیا ہوا نہیں، معصومین نے دیا ہے، خود معصومین نے ان کو لقب دیا ہے باب الحوائج کا، جس طرح سے جناب مسلم باب الحوائج ہیں، جناب ام البنین باب الحوائج ہیں، حضرت ابو الفضل عباس باب الحوائج ہیں، جس طرح ہمارے 7ویں امام باب الحوائج، اسی طرح جناب علی اصغر بھی باب الحوائج۔ باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ ہے، یعنی اگر کوئی حاجت چاہتا ہے اور کوئی دل میں ایسی تمنا ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو ان کے وسیلے سے خدا سے دعا کریں، ان کے وسیلے سے خدا سے مانگیں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دعا اللہ قبول نہ کرے اور وہ حاجت انسان کی اللہ کے یہاں پوری نہ ہو۔ اب کچھ درس ملتے ہیں ان کی زندگی سے، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ جناب علی اصغر کی اس مختصر سی زندگی سے ہمیں درس کیا ملتے ہیں۔ حالانکہ عمر تو صرف 6 مہینہ ہے، لیکن دیکھیں درس کتنے بڑے بڑے آپ کی زندگی سے ملتے ہیں۔ تو پہلا درس جو آپ کی زندگی سے ملتا ہے وہ معصومیت بھی حجت ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ اگر تلوار لے کر دشمن سامنے آ رہا ہے تو تلوار سے ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی معصومیت کے ذریعے سے بھی ظلم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ظلم کو ہرایا جا سکتا ہے، اور یہی کام کربلا میں جناب علی اصغر نے کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی ظلم بے نقاب ہو گیا، ظلم کے چہرے پر جو نقاب پڑا ہوا تھا وہ جناب علی اصغر کے ذریعے سے بے نقاب ہو گیا ظلم۔ اور اسی لیے آج دیکھیے، آج بڑے سے بڑا شخص بھی، بڑے سے بڑا فلسفر اور کتاب لکھنے والا انسان، کسی بھی دھرم کا انسان ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، چلو کربلا میں سب کو اگر مان لیں کہ ان کی کچھ خطا تھی، نعوذ باللہ ان کی کچھ غلطی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی کوئی خطا کر سکتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ کسی دھرم میں، کسی مذہب و ملت میں اور کسی فرقے میں بھی 6 مہینے کا بچہ کبھی بھی خطاوار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے آج جناب علی اصغر کا ذکر سن کر جو غیر مسلم ہیں وہ بھی رونے لگتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر سے مارا گیا، 6 مہینے کی بچے کی کیا خطا تھی؟ ہر ایک جب سنتا ہے تو سن کر رونے لگتا ہے۔ تو پہلا درس آپ کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ معصومیت بھی حجت ہوتی ہے اور معصومیت بھی ظلم کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ دوسرا درس جو ملتا ہے وہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، جناب امام حسین کا اور جناب ام رباب آپ کی والدہ کا اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اگر اپنے خون جگر کو بھی، اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر کو بھی دینا پڑے تو وہ تیار ہے۔ آپ سوچئے کہ دین کتنا عظیم دین ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں، یہ دین اسلام کتنا اہم دین ہے کہ اس دین کے لیے جناب علی اکبر قربان کیے جا رہے ہیں، اس دین کے لیے جناب علی اصغر کی قربانی دی جا رہی ہے، اس دین کے لیے اون محمد کو محمد شہادت دے رہے ہیں، اس دین کے لیے جناب قاسم اپنی جان کو دے رہے ہیں۔ تو یہ دین کتنا اہم ہوگا، یہ دین کتنا ضروری ہوگا، تو اس دین کے جو قوانین ہیں وہ کتنے اہم ہیں، ان قوانین کو بھی کبھی بدلا نہیں جا سکتا ہے، کبھی ان قوانین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو دوسرا درس ملتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، جب اللہ پر بھروسہ ہو تو اصغر جیسے لال کو بھی اسلام کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو ملتی ہے وہ ظلم کی نظام کی پہچان،
جناب علی اصغر کی شہادت نے دروازے کو کھول دیے، تو ہمیشہ کھول کے رکھا جاتا تھا، تو کیا ہے کہ کوئی آنا جانا جو بھی آنا، صلوات پڑھی محمد والے تیسری چیز جو درس ملتا ہے جناب علی اصغر کی زندگی سے، وہ ظلم کے نظام کی پہچان۔ پوری دنیا کے سامنے جناب علی اصغر کی شہادت نے ظلم کی نظام کو بتا دیا کہ یزید کتنا بڑا ظالم اور اس کا نظام کیسا ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کے اوپر بھی یہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالمانہ حکومت ہے، اور یہ جناب علی اصغر کے ذریعے سے یہ ظاہر ہو سکے۔ چوتھی چیز ملتی ہے صبر اور رضا الہی۔ صبر اور رضا الہی کا درس ملتا ہے جناب علی اصغر کی زندگی سے کہ اگر آپ حق کے اوپر ہیں تو رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہر مصیبت کے سامنے صبر کر لیں، پھر کوئی بھی مصیبت سے گھبرائیں نہیں، اور اگر اولادوں کی قربانی بھی دینا پڑے تو وہاں پر گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ اولاد کی قربانی دے کر ہی رضا الہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں درس جو ملتا ہے کربلا میں بچوں کا کردار، یہ بہت اہم ہے کہ کربلا کے میدان میں، کربلا میں صرف جوانوں نے جنگ نہیں کی، کربلا میں صرف مردوں نے جنگ نہیں کی، بلکہ کربلا کے میدان میں بچوں کا بھی اہم کردار تھا کہ جب امام حسین نکل رہے ہیں مدینے سے تو بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں، جنگ ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دی، اور جب واپس اسیر کیے گئے ہیں اس وقت بھی بچوں کا اہم کردار ملتا ہے، جس میں جناب علی اصغر اور جناب سکینہ دونوں کا کردار ملتا ہے کہ واقعات کربلا میں بچوں کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ اور اسی لیے تو امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر آئے تھے کہ جناب علی اصغر ہیں جو قربانی امام حسین پر حقانیت کی مہر کو ثبت کر دیں، کہ اگر جناب علی اصغر آئے ہیں تو جناب علی اصغر نے بتا دیا، اس لیے سب سے آخر میں لے کر امام حسین جناب علی اصغر کو گئے۔ تو کربلا میں بچوں کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد جو چھٹا درس ملتا ہے وہ پیاس کا پیغام اور انسانیت کا امتحان، کہ پیاس کے ذریعے سے جناب علی اصغر کی پیاس آج بھی ہر شخص سے سوال کر رہی ہے کہ بتاؤ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے یا ظلم اور ظالم سے صلح کر لینا چاہیے۔ تو جناب علی اصغر کی پیاس یہ سوال کر رہی ہے اور ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے تو کبھی بھی ظالم سے مصالحت مت کرنا، بلکہ ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ یہ جناب علی اصغر ہیں کہ جو اصغر وہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اصغر وہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین اور محمد والے محمد صلوات۔ جناب علی اصغر زمین پر پاؤں نہیں رکھا ہے، لیکن دیکھیں کس طرح سے آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا۔ جس سورہ کی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ کوثر، بڑا مختصر ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اس سب سے چھوٹے سورے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ سب معلقات 7 اشعار اور 7 قصیدے لٹکائے ہوئے تھے، لیکن جب یہ سورہ نازل ہوا ہے لٹکایا گیا تو کسی نے نیچے لکھ دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا کلام البشر۔ یہ کلام بشر نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کے سب حیران رہ گئے، وہ عرب جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے یعنی بولنے والے، پوری دنیا کو عجم یعنی پوری دنیا کو کہتے تھے گونگی ہے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی پوری دنیا گونگی ہے، وہ صرف بولنے والے ہیں۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوا تو سب کو شکست ہو گئی۔ اسی طرح سے تاریخ ایک مرتبہ پھر سے دہرائی گئی اور کربلا کے میدان میں امام حسین جناب علی اصغر کو مثل سورہ کوثر لے گئے۔ جس طرح سے سورہ کوثر نے عربوں کو شکست دی، اسی طرح جناب علی اصغر نے بڑے بڑے یزیدیوں کو شکست دی، بڑے بڑے یزیدیوں کو جناب علی اصغر نے شکست دے دی۔ اس لیے دیکھیے عظمت جناب علی اصغر کو پہچانیے کہ پیغمبر اسلام کی سواری کو اونٹنی تھی،
پیغمبر کی سواری اونٹنی مولا علی کی جو سواری تھی اسے دلدل کہتے ہیں، اور امام حسین کی جو سواری ہے اسے ذوالجناح کہتے ہیں۔ لیکن جناب علی اصغر کو ایسی سواری ملی ہے جو اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملی۔ جو دوش رسول کا سوار تھا علی اصغر اس کے ہاتھوں پہ سوار، جو دوش رسول کے سوار امام حسین تھے ان کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر سوار ہو کر میدان کربلا میں لائے گئے ہیں۔ تو یہ جناب علی اصغر ہیں جن کے لیے مشہور جملہ ہے، علامہ ضمیر اختر نقوی کا جملہ، میرا نہیں ہے، وہ جب انڈیا اور حیدرآباد گئے تھے تو انہوں نے جملہ پڑھا تھا کہ ابراہیم کو پتا تھا کہ دمبا کب آتا ہے، ابراہیم کو پتا تھا کہ دمبا کب آتا ہے، ہاجرہ کو پتا تھا، ہاجرہ کو نہیں پتا تھا کہ چشمہ زمزم کب جاری ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ دمبا آ جائے گا، ہاجرہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹا پیر کو رگڑے گا، اسماعیل ایڑیوں کو رگڑے گا اور زمزم جاری ہو جائے گا، لیکن حسین جانتے تھے کہ دمبا کب آتا ہے، حسین جانتے تھے کہ زمزم کب جاری ہوتا ہے، لہٰذا بچے کو لے کر میدان میں گئے اور کہا آؤ، اور اگر مجھے خطاوار سمجھتے ہو تو بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں، خود آ کر ایک قطرہ پانی پلا دو۔ لیکن جب کوئی نہیں آیا فوراً امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھا لیا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ فخر اسماعیل ہے، اگر ایڑیوں کو رگڑے گا تو زمزم جاری ہو جائے گا۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو یہ فخر اسماعیل فخر ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب آدم کے لیے اگر آپ دیکھیے تو جناب آدم جنت سے نکالے گئے تو رونے لگے، جنت سے نکلے تو رونے لگے۔ جناب آدم کو جنت سے اتنی محبت تھی کہ جب جنت سے نکلے تو جنت سے نکلنے کے بعد رونے لگے۔ تو اسی طرح سے ایک بچے کے لیے جنت اس کی ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ ابراہیم جنت کے فراق میں، آدم جنت کے فراق میں رو رہے تھے، لیکن جب جناب علی اصغر اپنی جنت سے دور ہوئے ہیں تو روئے نہیں، ماں کی آغوش سے نکلے ہیں لیکن روئے نہیں ہیں بلکہ مسکرا رہے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لاکھوں کا لشکر تھا، لیکن جب لاکھوں کے لشکر کے سامنے کس طریقے سے جناب علی اصغر نے اتنا میں حجت کیا ہے۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے، اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، گلو اصغر بے شیر درمیان میں ہے۔ نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ اس کے بعد پھر شاعر کہتا ہے کہ عروج فکر کا عنوان ہے علی اصغر، عروج فکر کا عنوان ہے علی اصغر، وفا و صبر کا دیوان ہے علی اصغر، وفا و صبر کا دیوان ہے علی اصغر، جو مسکرا کے شہادت کا جام پیتے ہیں، جو مسکرا کے شہادت کا جام پیتے ہیں، ان سورماؤں کا قرآن ہے علی اصغر، ان سورماؤں کا قرآن ہے علی اصغر۔ اور اس کے بعد آپ یہ شعر بھی دیکھیے گا، یہ اور بات وہ کم سن تھا نام اصغر تھا، یہ اور بات وہ کم سن تھا نام اصغر تھا، مگر جہاد میں شیر خدا کا ہمسر تھا، یہ اور بات وہ کم سن تھا نام اصغر تھا، مگر جہاد میں شیر خدا کا ہمسر تھا، الٹ کے رکھ دیے خاموشیوں سے دونوں جہاں، الٹ کے رکھ دیے خاموشیوں سے دونوں جہاں، وہ بے زبان تھا لیکن خطیب اکبر تھا۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ یہ زلزلے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ارتھ کویک آتا ہے، یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ آخر یہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور کیوں زمین اپنے خزانے کو
اگلتی ہے جب زلزلہ آتا ہے، زمین کے خزانے باہر نکل جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے موت ہو جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آخر یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک شاعر نے اس کی وجہ کو نظم کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں سکیں گے اس شعر کو سن کر۔ ایسی وجہ شاعر نے بیان کی۔ شاعر کہتا ہے کہ کب کپاہٹ اس زمیں کی تم سے رک سکتی نہیں، کب کپاہٹ اس زمیں کی تم سے رک سکتی نہیں، لکھ لو اے سائنس دانو تم میری تحریر کو۔ کب کپاہٹ اس زمیں کی تم سے رک سکتی نہیں، لکھ لو اے سائنس دانو تم میری تحریر کو۔ اور زلزلے آتے ہیں شاید اس زمیں کو اس لیے، زلزلے آتے ہیں شاید اس زمیں کو اس لیے، قبر میں جھولا جھلاتی ہے زمیں بے شیر کو۔ قبر میں جھولا جھلاتی ہے زمیں بے شیر کو۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، تشنگی کو سانس لینے کا قرینہ آ گیا، تشنگی کو سانس لینے کا قرینہ آ گیا، اور تیر کھا کر ہنس پڑا اصغر کچھ اس انداز سے، تیر کھا کر ہنس پڑا اصغر کچھ اس انداز سے، شرم سے قاتل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، شرم سے قاتل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بس یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ پروردگارہ شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبولیت دعا ہے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ تو یہ واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج جناب علی سرکار، یہ واسطہ دیتا ہوں چاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو مومنین یا تلاش معاش میں اللہ ان تمام مومنین کی رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جن لوگوں نے التماس دعا کہ اللہ ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما، بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، آخرت میں چاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما، زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے درمیان سے جو مرحومین رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کی مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على